السلام علیکم دوستو، بکس پیراڈائز کے پلیٹ فارم سے میں سید اشراق حسین آج جو کتاب آپ کو متعارف کروانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے بچھڑ گئے۔ کرنل زیڈ آئی فرخ نے اس کو لکھا ہے۔ سانحہ مشرقی پاکستان کی تجزیاتی خود نوشت ہے یہ۔ اس کے تقریباً 510 صفحات ہیں۔ بہترین کاغذ پرنٹنگ اور بائنڈنگ کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے۔ سانحہ مشرقی پاکستان میں پیش آنے والے تمام واقعات کو اس کے اندر قلم بند کیا گیا ہے ایک خود نوشت کی شکل میں۔ اس کتاب کا آپ کو مختصر تعارف کرواتا چلوں جو کہ پیش لفظ کی صورت میں ہے۔ 2018 کا سال اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میری قوم پھر سے اپنے زخم کو ریزنے کے لیے 16 دسمبر کو یوم سقوط ڈھاکہ منائے گی۔ وہی جذبات اور مرثیے سنائی دیں گے جو گزشتہ 47 سال سے اس وقت پیدا ہونے والے بچے اب اپنی ڈھلتی عمر میں بھی سن رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس قومی سانحے کے اصل محرکات اور ان کا آغاز سے احاطہ کرنے کی کسی محقق نے کوشش ہی نہیں کی۔ بدترین حالات میں بے مثال جرأت سے لڑنے والی اپنی فوج پر حالات سے نابلند تنقید کرنے والوں نے اسے تاریخی طور پر مطعون تو بنا دیا مگر وہ تمام دریچے بند رکھے جن میں سے جھانک کر آئندہ نسلیں یہ سمجھ پاتی کہ یہ سانحہ کس طرح 1948 سے 1971 تک تیار ہوا۔ اس وقت کے مدبرین، سیاستدان، لکھاری، ماہرین تعلیم، بیوروکریٹس اور سوسائٹی کے دیگر متحرک لوگ کتنی بصیرت رکھتے تھے اور انہوں نے ملک کے دونوں بازوؤں کے درمیان یکجہتی یا دوری پیدا کرنے میں کیا کردار ادا کیا۔ چونکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی اور شاید آخری بار ایک ایسا ملک مورد وجود میں آیا جس کے مختلف تہذیبیں رکھنے والے دو خطوں کے درمیان 1000 میل کی تیسری تہذیب موجود ہو، لہذا اس کی سالمیت اور یکجہتی خصوصی بصیرت اور تدبر کی متقاضی تھی جسے تاریخ کے اوراق میں بھی اجاگر کرنا چاہیے تھا۔ میں 30 ستمبر 1970 کو نوجوانی کی عمومی خوش فہم جذبات اور بلند و بالا ذہن کے ساتھ اپنے اس بظاہر ہنستے بستے خطہ وطن میں تعینات ہو کر پہنچا مگر چند ہی دنوں میں احساس ہو گیا کہ یہاں پر فضا خاصی مکدر ہو چکی تھی۔ دبی ہوئی نفرتوں، سہمی ہوئی محبتوں اور چھپائی گئی حقیقتوں نے یکجہتی کے دوگلے نعروں کو جنم دے رکھا تھا۔ 7 دسمبر کو جنرل الیکشن ہوا تو سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ بنگال خود مختاری چاہتا تھا، اکٹھے رہ کر علیحدہ ہو کر۔ اس کے لیے وہ لوگ سالہ سال کی ارتقائی منازل طے کر کے یکجا ہو چکے تھے۔ مغربی پاکستان میں اس کا ادراک اگر کہیں تھا بھی تو اسے ڈھانپ کر رکھا گیا تھا۔ بنگال میں مغربی پاکستان کے 4 جرنیل ہی کرتا دھرتا تھے: وائس ایڈمرل ایس ایم احسن، گورنر لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان، کمانڈر ایسٹرن کمانڈ میجر جنرل راؤ فرمان علی، مارشل ایڈوائزر اور میجر جنرل خادم حسین راجہ جی، او سی 14 ڈویژن ڈھاکہ تعینات تھے۔ ان چاروں نے مرکزی حکومت کو صاف لکھ دیا تھا کہ وہاں کے حالات اب صرف سیاسی حل چاہتے ہیں اور کسی طرح کا بھی فوجی آپریشن ملکی مفاد میں نہ تھا۔ انہیں ہٹا دیا گیا اور ہم کو تازہ نظروں کے نعروں کے تابع ہو گئے۔ اس کتاب کو گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پر کال میسج واٹس ایپ کریں۔ فیس بک پر ہمارا پیج ہے booksparadise.info کے نام سے، اسے لائک کریں، فالو کریں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی کتاب کی معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں، وہاں بھی ہمارا بکس پیراڈائز کے نام سے اکاؤنٹ ہے۔ گھر بیٹھے پاکستان کے کسی بھی کونے میں اپنی پسندیدہ کتب منگوانے کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر کال میسج واٹس ایپ کریں یا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ آپ کو ہمارے پاس سے تمام موضوعات پر کتابیں ملیں گی: قرآن، احادیث، فقہ، ناول، شاعری، فلسفہ، تاریخ، ادب، تنقید، تقاریر، سفر نامے، بایوگرافیز، آٹو بایوگرافیز، تمام موضوعات پر ہمارے پاس کتابیں ہوتی ہیں۔ شکریہ۔